السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سپہ سالار 17 سالہ اور نہایت ہی نیک اور پاک باز نوجوان کی، جس نے ہندوستان کے طاقتور حکمران جس سے کوئی ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن 17 سالہ اس عظیم مسلمان سپہ سالار نے ہندوستان کے اس طاقتور حکمران کو شکست کا مزہ چکھایا اور اس نے 712 عیسوی میں ہندوستان کو فتح کیا۔ تو معزز سامعین، آج ہم عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم کا مکمل واقعہ سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ہندوستان پر حملہ کرنے کی اصل وجوہات کون سی تھی۔ معزز سامعین، جزیرہ لنکا جو بحر ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھیں۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سراندیپ سری لنکا سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو بحری قزاقوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ داہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ وہی بصرہ آنے والے قاصد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری ضرور مدد کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہیں۔ اگر میری فریاد پر آپ قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ رہے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر تو اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران اور روم کے ظالم اور مغرور تاجروں کے سر پر بجلی بن کر پڑتی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی امن کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ سامعین معزز، خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد الملک کی حکومت کو مضبوط بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبد الملک کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بالکل بدل گیا۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ناحق قتل کو ڈیڑھ بن کر دیکھا اور ترس نہ کھایا، اب وہی آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھیں۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔
اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان سے نجات دلا دی۔ حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون نے آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے لگی تو وہ اس کی فریاد سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کرے، مگر مجھے مقام کا پتہ نہیں تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرا دن سکون اور رات کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روکے رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندے کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ داہر کے پاس بھیج دیا۔ نمائندے نے جب راجہ داہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو اس مکار راجہ داہر نے انکار کر دیا اور کہا، ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ داہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے تو اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ داہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے پورے جوش سے بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ عزیزان من، حجاج نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل موجودہ پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس معرکے کے لیے محمد بن قاسم کو چناؤ کر چکی تھیں۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین معزز، حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ۔ میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دیں وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک سندھ کے مظلوم عوام دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے۔ دمشق سے واپسی پر اسے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پر اعتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑے لے لے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لیں تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر لیں۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا، ہمیں 2 عدد تازے دم گھوڑے دے دیں، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے لے کر جانا ہے کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والے ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے۔ وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد الملک کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا، وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے
اور جلدی بھی ہے تو آپ ان سے مل لیں اور اجازت لے لیں، دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے، اور وہ ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوکیہ حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، عالم اسلام میں شاید سلیمان بن عبد الملک سے زیادہ خود پسند اور مغرور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا، میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبیر نے کہا، جی جیسا آپ بہتر سمجھے کر لیں، تب تک میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے سلیمان بن عبد الملک کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے اور ایک کاندھا دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر السلام علیکم کہا۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی سے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالوں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایک بہت اہم پیغام لے کر دمشق جا رہا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی اور طنزیہ انداز میں کہا، تو جاؤ بابا، ہم نے تم کو کون سا پکڑ کر رکھا ہے؟ اس کے ساتھ وہ ایک زوردار کہکے سے ہنسا۔ اس کے ساتھ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی زوردار کہکے لگائے۔ محمد بن قاسم نے اس کے رویے کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھک چکے ہیں اور اس چوکی سے ہمیں 2 تازہ دم گھوڑے لے کر جانے ہیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے سوچا کہ ہمارے بعد آپ چوکی کے محافظوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھک چکے ہیں تو دمشق پیدل چلے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے نہایت پرعزم انداز میں کہا، ایک سپاہی کے لیے پیدل جانا مشکل نہیں، لیکن ہمیں دمشق میں بہت جلد پہنچنا ہے۔ سلیمان نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سپاہی ہو کر، مگر تمہاری نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ یہ سن کر باقی لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر بازوؤں میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے جیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میری نیام میں تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے یہ سن کر حیران ہو گیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا، سالے، یہ لڑکا بہت باتیں کرتا ہے، ذرا اٹھو اور اس کے مقابلے میں آؤ، میں اس سپاہی کے جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سانولے رنگ کا لمبا آدمی فوراً اٹھا اور تلوار تھام کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں راہ چلتے ہوئے سپاہیانہ صلاحیت دکھانے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے۔ اگر میرے پاس اضافی وقت بھی ہوتا تو مجھے بے مقصد کہہ کے لگانے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم کمرے سے باہر نکل آیا، مگر سالے نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی طرف کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ارے بے وقوف، اگر تمہاری عمر کچھ زیادہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ بے مقصد کہہ کے لگانے والا کس کو کہتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے سالے سے کہا، اس لڑکے کو جانے دو، اللہ جانے کہاں سے تلوار لے آیا ہے۔ اتنی دیر میں زبیر گھوڑوں کی لگام تھام کر آتا ہوا نظر آیا تو سلیمان نے سالے سے کہا کہ یہ کون ہے جو گھوڑے لے جا رہا ہے؟ صالح نے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں محمد بن قاسم نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ لگتا ہے دور جاہلیت کے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ صالح اپنی تلوار کی نوک محمد بن قاسم کے سینے کی طرف کی اور نہایت غصے سے چلایا، اگر تمہاری زبان سے مزید کوئی لفظ نکلا تو میں اپنی تلوار کو تمہارے خون سے رنگ دوں گا۔ ابھی یہ الفاظ صالح کی زبان پر تھے کہ فضا میں 2 تلواروں کے ٹکرانے کی آواز گونجی اور چند لمحوں میں صالح کی تلوار 10-12 قدم دور گری ہوئی تھی اور اس کے ساتھ حیران کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے لگام پکڑی اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے سلیمان بن عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا یہ ساتھی بہادر تو ہے مگر تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میری بات مانیں کہ ان ساتھیوں کو دمشق میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر بھی اس کے ساتھ گھوڑے کو بھگا کر منٹوں میں نظر سے اوجھل ہو گئے۔ صالح شرمندگی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے استقبال کی طرف بھاگا، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے ہنستے ہوئے اسے روک لیا اور کہا، اب زیادہ بہادری نہ دکھاؤ، تم ان لڑکوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ لڑکا ہمارا مذاق اڑا کر بہت دور نکل گیا ہوگا۔
محمد بن قاسم کی شخصیت سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ دین اسلام کا پکا پیروکار ہے۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ سلیمان بن عبد الملک خلافت کا امیدوار بھی ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اللہ کریم مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ زبیر نے محمد بن قاسم کی بات سن کر ثم آمین کہا اور کہا، آج میں نے آپ کے چہرے کو پہلی دفعہ اتنے جلال میں دیکھا ہے۔ سالے کا مقابلہ کرنے کے لیے جب آپ نے تلوار نکالی تو مجھے آپ زیادہ عمر محسوس ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سالے کون تھا؟ یہ تلوار زنی کا بہت تجربہ کار کھلاڑی ہے۔ میں نے 1.5 سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی مہارت پر بہت غرور تھا، مگر آپ نے اس کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ محمد بن قاسم اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور دمشق کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ دمشق پہنچ کر دونوں نے جامع مسجد میں نماز عصر ادا کی اور قصر خلافت میں چلے گئے، جہاں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں فوراً اندر آنے کا کہا۔ جب دونوں دربار میں پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو باری باری سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم دونوں میں سے محمد بن قاسم کس کا نام ہے؟ محمد بن قاسم نے نہایت ادب سے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ خلیفہ کے سوال کرنے کے بعد تمام درباریوں کی نظریں زبیر پر لگی ہوئی تھی، مگر محمد بن قاسم کا جواب سن کر وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سب کی نظروں میں حیرت اور زبان پر خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب درباری ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ حجاج بن یوسف کے پہلے خط سے خلیفہ کو علم تو تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، جس کی عمر بمشکل 17 سال ہے، مگر تمام درباری زبیر کو ہی محمد بن قاسم سمجھ رہے تھے۔ اس لڑکے کو قتیبہ کے لشکر کا سالار اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ خلیفہ کو احساس ہو گیا تھا کہ تمام درباری خاندان خلافت محسن حجاج بن یوسف کے فیصلے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبیر اور محمد بن قاسم کو بلایا اور اپنے انتہائی قریب بٹھاتے ہوئے کہا، میں اس نوجوان مجاہد اسلام کو سلام پیش کرتا ہوں، جس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے زمانے شناس کے خیالات بلند ہیں۔ میرے لیے بھی آپ قابل احترام ہیں۔ پھر خلیفہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا، یہ آپ کا بڑا بھائی لگتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ میرے ساتھی زبیر ہیں۔ ولید نے عبد الملک نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، میں نے آج سے پہلے بھی تم کو کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید تم سراندیب کے ایلچی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ تم وہاں سے کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کو زبیر کی طرف متوجہ دیکھ کر درباری بھی زبیر کی طرف دیکھنے لگے اور اکثر نے اس کو پہچان بھی لیا۔ زبیر کو بے اعتماد دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارے جہاز کو لوٹ لیا ہے، سراندیب جانے والی عورتوں اور بچوں کو بھی قید کر لیا ہے۔ زبیر، تم سارا واقعہ خود درباریوں کو سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ درباریوں کو سنا دیا، مگر درباری خاموشی سے بیٹھے رہے، جس کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکالا اور خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط والی بصرہ کو لکھا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ خط پڑھتے ہوئے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بہت متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں دوبارہ خط پڑھنے کو کہا۔ وہ ہر لفظ، ہر سطر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے احساسات کا اندازہ ان کی آواز سے لگ رہا تھا۔ انہوں نے ابھی آدھا خط پڑھا تھا کہ ان کی آواز بند ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئے اور رومال سے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو خط پکڑاتے ہوئے کہا، اس خط کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اب آگے تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ درباریوں کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تمام درباری خط سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور شہر کا بوڑھا قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ پانی ہمارے سروں سے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی خط پڑھا اور سنا ہے اور ہم نے بھی۔ ہمارا دل بے قرار ہے اور بے چین ہے۔ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سب کی رائے کا منتظر تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے کہا، یا امیر المومنین، رائے اس وقت
لی جاتی ہے جب دو راستے ہوں، مگر ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔ اس لیے اس حوالے سے رائے لینے کی بجائے حکم دیں۔ خلیفہ نے ہاتھ میں بکری تلوار گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یا امیر المومنین، ہم سب آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ہم سب شہید یا غازی کا درجہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے پاس بہت کم فوج ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترکستان میں عراق کی ساری فوج قطیبہ اپنے لیے بہت کم سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی نیا محاذ کھولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم فی الحال صبر کریں یا ان کے محاذ کو کمزور کر لیں۔ بوڑھے قاضی نے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس خط کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کرے۔ اگر آپ کم فوج کا معاملہ عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ہم کو افریقہ یا ترکستان سے افواج بلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی بات سن کر کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے راضی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے لیے جہاد کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ قاضی نے خلیفہ کی بات سن کر اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ درباری بھی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے تلوار کو لاٹھی کی طرح پکڑتے ہوئے کہا، میں اپنے عوام سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارے معززین جو رائے دے سکتے ہیں وہ سب خود پسند اور خود غرض ہو گئے ہیں۔ آپ کو علم تو ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کی طرف جانے کی اجازت چاہی اور میں نے اس کو اجازت دے دی تو اونچے طبقے کے لوگوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ جب قطیبہ نے مروہ پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے صاف لفظوں میں مخالفت کر دی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ با اثر لوگوں میں جو مخلص لوگ ہیں وہ کاہل اور آرام پسند ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر تمام معززین دربار عوام میں جائیں اور ان کو جہاد کا بتائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چند روز میں ایک ایسی فوج تیار نہ ہو جائے گی جو نہ صرف سندھ بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے لیے کافی ہوگی۔ آپ لوگ میری بات کا برا نہ مانیے گا۔ ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے بے عمل معززین کو یہ بات بتا کر خوشی محسوس کریں گے، پھر سندھ کے راجہ داہر کو برا بلا کہہ کر اب بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور آخرت کا سارا بوجھ اللہ کریم کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ مگر ہم سب ہمت کریں تو مجھے یقین ہے عالم اسلام ابھی پرجوش اور زندہ ہے۔ اگر تمام معززین تفریحی مجلس کی جگہ دمشق کے ہر گھر میں جائیں، عوام میں جانا، گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں تو سندھ کے جو قیدی دیواروں کو کان لگائے بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن لیں گے۔ اللہ کریم اس لڑکی کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ وہ اپنی روشن آنکھوں سے خود دیکھے گی کہ ابھی ہماری تلواریں بلند نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے پورے دربار کو ایک خاموش پیغام دے دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے پڑھ کر کہا، امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر محمد بن قاسم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ دربار میں موجود تمام معززین نے محمد بن قاسم کو گھیر لیا، نئی فوج تیار کرنے میں تعاون کا یقین دلایا اور اس کو ڈھیر دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو بتایا، جس پر تمام لوگ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب محمد بن قاسم کی قیادت میں خود کو شامل کر رہے تھے۔ بوڑھے اور جوان اپنی تلواریں بلند کر اپنی حمایت کا یقین دلانے لگے۔ اتنے میں ایک بچہ پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے قریب جا کر بولا، یا امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہے؟ مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں بھی اپنی تلوار ساتھ لے کر آتا۔ میں بھی سندھ میں قید مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بچے نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور کہا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی بھاگ کر گھر جاتا ہوں اور اپنی تلوار لے کر آتا ہوں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر تک اجازت دے دیں اور سندھ جانے والے لشکر کو بھی روک لیں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں۔ خلیفہ نے بچے کی معصومیت اور جذبے کو دیکھ کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی تم یہیں رہو، کیونکہ جہاد پر جانے کے لیے تم کو ابھی چند سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ بچہ خلیفہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا محمد بن قاسم کے پاس چلا گیا
بچے کے چہرے پر بے چینی تھی کہ وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین ہو۔ وہ جانے کی ضد کرنا چاہتا تھا، مگر دونوں بڑی شخصیت کے احترام کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک سپاہی کو کرسی اٹھا کر لانے کا حکم دیا۔ جب سپاہی کرسی لے آیا تو انہوں نے اسے محمد بن قاسم کے قریب رکھنے کا اشارہ کیا۔ خلیفہ نے کرسی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ بے حسی تم سب سے بہت دور ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سندھ جانے والے لشکر کی مدد فرمائے۔ آمین۔ لوگوں کا ہجوم خلیفہ کی بات سن کر پرجوش ہو گیا اور فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خلیفہ نے لوگوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش کروایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ اگر بصرہ میں محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو یقیناً کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کو گھوڑے دیے جائیں گے، اور جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے انہیں اسلحہ دیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم خبر بھی سنانا چاہوں گا جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب چنا ہے۔ آپ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعی اسلام کے لیے عماد الدین کا ستون ثابت ہو۔ آمین۔ مجمع میں ایک بار پھر جوش منڈ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے پر حمایت کر دی۔ رات کے آخری پہر میں محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا اور دمشق کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزہ و انکساری سوز و گزار کے ساتھ دعا کرنے لگا، اے رب العالمین، تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم و جذبہ اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ کر دینا۔ اے مالک دو جہاں، مجھے خالد بن ولید اور مسنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی میں گزرے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، تیرے نام پر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم نے آواز بھری اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی۔ جب دل کو سکون ہوا تو محمد بن قاسم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے اور دیکھا کہ اس کے ساتھ صف میں ایک اور آدمی بھی ہے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے اور اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کا سادہ سا لباس اور نورانی چہرہ مخصوص جاذبیت ظاہر کر رہا تھا۔ دونوں کی نظروں میں شناسائی کا انداز تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے ذرا کھسکا اور محمد بن قاسم کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نہایت محبت اور خلوص سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارا نام محمد بن قاسم ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں۔ آدمی نے خوشی سے کہا، میرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرے۔ محمد بن قاسم نے ان سے کہا، محترم، آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور خدا تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ عزیزان من، محمد بن قاسم نے کہا، محترم، ایک لمبے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آج اتفاقاً آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم ختم ہو جائے گی، مگر تم سندھ میں جہاد کا اصل جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تم کو وہاں پر اپنے اخلاق، کردار اور نرم لہجے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے نہیں بلکہ ان کو ظلم سے نجات دلا کر آزادی اور سلامتی کا راستہ بتانے آئے ہو۔ تم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہر انسان غلامی سے آزاد ہے۔ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام اور اونچی اور نیچی ذات کے قائل ہیں، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درست نقشہ پیش کر کے تمام مسلمانوں کو برابر درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لوگے۔ جو آج تمہارے دشمن ہوگا
وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارے سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور کہا، سندھ روانہ ہونے میں ہمیں 5 دن لگ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں مجھے آپ کے علم و فضل سے فیضیاب ہونے کا موقع مل جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی، مگر دن میں زیادہ وقت مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں گزارنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو رات کو مجھے تھوڑا سا وقت دیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، خاص طور پر اس وقت مجھے تم یہاں مسجد میں پاؤ گے۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اجازت لی اور مسجد سے باہر آ گیا، جہاں پر دمشق کے نوجوانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ محمد بن قاسم نے نوجوانوں سے کہا، آپ سب لوگ میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس۔ تمام نوجوان میدان کی طرف چل پڑے۔ عزیزان من، یہ 5 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور دمشق میں نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد دمشق کے لوگ مکانوں کی چھتوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد جنگ کرنے والی فوج بھاگ ڈور ایک 70 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے بصرہ تک راستے میں ہر شہر، ہر بستی سے کئی نوجوان، کم سن لڑکے اور بوڑھے بھی اس لشکر میں شریک ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور وہاں عورتیں بھی اپنے مردوں کو سندھ جانے والے لشکر میں شامل ہونے کو کہہ رہی تھیں، بلکہ محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بھی بصرہ کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ کر رہی تھی۔ عورتوں نے اپنی قیمتی زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تاکہ اسلامی لشکر کے کام آ سکیں۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ ان دنوں میں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 1000 سپاہی، 5000 سپاہی تھے، مگر بصرہ پہنچتے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ۔ محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا۔ مکران کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعہ اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑی علاقے میں پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی پہاڑ یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا لیتے، مگر اونٹ سوار حملوں سے شدید پریشان تھے، کیونکہ اونٹ بھدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے تھے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہر اول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بوکھلا جاتا۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنے تجربے کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کی بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا، ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا اصل مقصد دیبل پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مظلوم لوگوں کو راجہ داہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے کہا، قاسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور انہیں میدان سے الگ بٹھانا، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور انہیں میدان سے الگ بٹھانا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے،
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا، آمین۔ عزیزان من، بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران میں اسلامی لشکر کا بھی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بھی تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخموں سے چور دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دن کے وقت جن آنکھوں میں دشمن کو ختم کرنے کی چمک تھی، وہی آنکھیں اس وقت زخموں کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جن میں پکڑی تلوار دشمن کے لیے موت کا پیغام دے رہی تھی، وہی ہاتھ اب دشمن کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ اپنے سپہ سالار کا جذبہ دے کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمی سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑ کے پیچھے سے کسی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑ کی طرف بڑھا۔ اس کے چند قریبی دوست اور سالار بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرہ پوش زخمی نوجوان دکھائی دیا، جس کی زرہ پر خون کے کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی، مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ عزیزان من، اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عروج کے ذریعے شہر پر سنگباری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر سرخ رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی فوج کو ضرور شکست ہوگی۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ عروج کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو خاصی مہارت بھی حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروج کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمان کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں، دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور راجا کی فوج بددل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج میں راجا کی بچی کچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیبل کے گورنر کے محل میں پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دیبل شہر میں آ گئے۔ عزیزان من، دیبل کا حکمران راجہ داہر بھی ایک بہت بڑے اور طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ داہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے سے بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ داہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا، اب گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ داہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نامعلوم کیسا سلوک کریں گے، مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد بن قاسم کے اس حکم نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جرنیل کا حکم سن کر خوشی کا اظہار کیا
تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیر دعائیں دیں۔ محمد بن قاسم نے ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزائیں دیں۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ ان کامیابیوں کے باوجود مسلمانوں کا رویہ وہی رہا جس کا حکم محمد بن قاسم نے دیا ہوا تھا۔ ان علاقوں کی رایا مسلمان فوج کو حملہ اور سمجھنے کی بجائے نہ نجات دہندہ اور دکھوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگے۔ خاص طور پر اس عظیم نوجوان سپہ سالار نے جب ہندوؤں میں کسی بھی ذات پات اور اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا حق دے دیا تو کم ذات والے ہندوؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ہندو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر خود کو محسوس کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے اس مسلمان جرنیل کو نہایت عزت اور احترام سے دیکھنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نہایت نیک دل اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ سندھ کے علاقے میں یہ پہلی مسجد تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طرح کے مسلمانوں کو اکٹھے ایک صف میں کھڑے دیکھا تو انہیں دین اسلام کو سب سے بہتر مذہب مان لیا۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اور مساوات کی روشنی نے اجالا کر دیا جس سے وہ خوشی سے دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ یوں سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ پھر محمد بن قاسم نے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے مقامی لوگ اپنے محسن اور ہمدرد سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس نے انہیں کسی بھی ذات پات کی تفریق سے پاک نظام دیا تھا وہ اس طرح چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور گلیوں بازاروں میں آ کر محمد بن قاسم کی سواری سے لپٹ کر رونے لگ گئے۔ وہ اسے واپس جانے سے روک رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا اپنا دل بھی یہاں کے لوگوں کے جذبے سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم لوگوں میں دین اسلام کا ایک ایسا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو تم اس نظام پر عمل کرتے رہنا کیونکہ یہی نظام تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیول کے مرکزی شہر اروڑ کے لوگ جمع ہو کر محمد بن قاسم کو رخصت کر رہے تھے۔ عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلے میں ہار ڈال رہی تھیں۔ مسلمانوں نے سندھ کے لوگوں کو زندگی کا ایسا رخ دے دیا تھا جس کے ذریعے ان کو انسانیت کا احساس ہو گیا تھا۔ ابھی محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ اس کو 50 مسلح عرب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی صفوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جب آنے والے عرب باشندوں کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا کہ کیوں آنے والے نہایت تیزی رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے۔ جب عرب باشندے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہ سالار بھی تھے جو چند روز پہلے بصرہ روانہ ہو گئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کا ہے۔ محمد بن قاسم فوراً چونکا، کیا امیر المومنین سلیمان؟ سوار نے جواب دیا، جی ہاں، خلیفہ ولید بن عبد الملک وفات پا چکے ہیں، اب سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ محمد قاسم کا دل یہ خبر سن کر دھڑکنا بھول گیا، مگر اس نے چہرے پر دل کی حالت ظاہر نہ کی۔ اس نے خط کھول کر پڑھا اور گردن جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور بولا، مجھے سلیمان سے یہی امید تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک بوڑھے آدمی نے گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام یزید بن ابو کبشہ ہے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے ہاتھ ملا لیا اور کہا، محترم، آپ کو اسلامی لشکر کی قیادت مبارک ہو۔ میں امیر المومنین کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کو خلیفہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ یزید بن ابو کبشہ اس موقع پر محمد بن قاسم کی مسکراہٹ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسلامی لشکر کے سپاہیوں کی طرف دیکھا جو محمد بن قاسم کے حکم کے منتظر تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سالار لشکر جو ولید بن عبد الملک کی وفات اور سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کا سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں کے لشکر کا قائد نہیں بلکہ مجرم ہے اور ان کے اصل قائد کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ، میں امیر المومنین کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں، بار بار گونج رہی تھی۔ اس کی نظریں محمد بن قاسم کی نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی نظریں اٹھانے کی کوشش کی مگر ان میں اتنی تاب نہیں تھی۔
کہ وہ اٹھتی رہیں۔ آخر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ یزید بن ابو کبشہ کی زبان کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آخر اس نے کہا، اے میرے دوست، قدرت نے یہ ذلت میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں، آپ نے خلیفے کا پیغام مجھے دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ شام کے وقت اروڑ کی ہر گلی کوچے میں غم اور غصے سے شور مچا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان اور سلیمان بن عبد الملک کی دشمنی کی خبر سب کو مل چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھی۔ شہر کے ہزاروں لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ سب شاہی محل کے باہر جمع تھے اور محمد بن قاسم کی واپسی کا فیصلہ واپس لینے کا کہہ رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام بڑے عہدیداروں کو محل کے بڑے کمرے میں جمع کیا گیا اور محمد بن قاسم کو بھی شرکت پر مجبور کیا گیا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے کہا، میں صبح دمشق روانہ ہو جاؤں گا، میں اپنے اس فیصلے پر عمل کروں گا۔ ایک مجاہد اور سپاہی کا سب سے پہلا اور بڑا فرض امیر کی بات ماننا ہے۔ آپ آج کے واقعے سے پریشان مت ہوں بلکہ نئے حاکم کا بھرپور ساتھ دیں۔ شاید امیر المومنین سلیمان یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ میرے دل میں امیر کا حکم ماننے کا کتنا بڑا جذبہ ہے۔ اپنے امیر کا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ دمشق میں وہ مجھ سے خفا تھے، اس وقت ان پر کوئی اہم ذمہ داری نہیں تھی مگر اب ان پر عالم اسلام کی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے ان کے مزاج میں یقیناً تبدیلی آ چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہندوستان کی طرف دوبارہ بھیج دیں، لیکن اگر ان کی مجھ سے غلط فہمی دور نہ ہوئی اور انہوں نے مجھے واپس نہ بھیجا تو بھی آپ سب پر یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت فرض ہے۔ سندھ کے سرداروں نے محمد بن قاسم سے کہا، ہمیں سلیمان کی بدنیتی کا علم ہے، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ ہم آپ کی ارشاد پر آگ میں تو کود سکتے ہیں مگر آپ کو ہمارے سامنے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا جائے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ کے ان ساتھیوں کے دل میں خلیفے کا تو احترام ہوگا مگر ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ایسے خلیفے کا احترام نہیں کرتے جو سندھ کو ایک محسن سے محروم کر دے۔ ہم زندگی اور موت کا وعدہ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ سندھ میں رہیں، اگر آپ کے عرب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کے حق میں بلند ہوں گی۔ بھگوان کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہ جائیں۔ ایک سردار نے کہا، آپ کم از کم اس وقت تک یہاں رہیں جب تک خلیفہ سلیمان کی نیت کا علم نہ ہو جائے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہاں کے ہزاروں لاوارث بیوائیں آپ کو سہارا، ہزاروں یتیم آپ کو اپنا سرپرست اور ہزاروں بوڑھے آپ کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ذرا باہر جھانک کر دیکھیں، وہ لوگ آپ کی روانگی کے خیال سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سندھی معزز کی آواز بھر گئی، وہ چہرے کو ہاتھوں میں لے کر سسکیاں بھرنے لگے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں اپنے ہر سپاہی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ میرا ہر سپاہی جذبے کے لحاظ سے محمد بن قاسم ہے۔ مجھے دربار خلافت کے حکم کو ہر حال میں ماننا ہے۔ آپ سب میرے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کر چکے ہو، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ سندھ سے جاتے ہوئے مجھے دکھی نہ کرو۔ میں ایک مطمئن دل سے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اسلام قبول کرنے والے سب لوگ عظیم ہیں۔ ابھی سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میری حالت کچھ ایسے مسافر جیسی ہے جس نے ایک طویل سفر کرنا ہو اور اسے آرام کی ضرورت ہو۔ بھیم سنگھ، جو محمد بن قاسم سے بہت متاثر تھا، اس نے فوراً کلمہ توحید پڑھا اور کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کو دیکھنا چاہوں تو وہ آپ میں موجود ہے۔ میرے نزدیک سچا مسلمان وہی ہے جو آپ جیسا مسلمان ہو۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میرے بھائی، مسلمانوں میں تمہیں میرے جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ پھر کمرے میں موجود سندھ کے مزید سرداروں نے بھی کلمہ توحید بلند آواز سے پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سب نے مل کر عشاء کی نماز پڑھی۔ صبح کے وقت شاہی محل کا دروازہ کئی ہزار لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جب دروازے سے باہر آیا تو لوگ ایک دم راستہ بنا کر دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ فوج نے، بڑے عہدیداروں نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ جب بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میرے محسن، آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم کو پسند آئے تو اپنا نام سیف الدین رکھ لینا۔ بھیم سنگھ نے اونچی آواز میں کہا، اے لوگو، سن لو، میرا نام آج سے سیف الدین ہے۔ تم گواہ رہنا کہ یہ نام مجھے محمد بن قاسم نے دیا ہے۔ محل کی سیڑھیوں پر ایک سپاہی سفید گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم سیڑھیاں اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ فوراً آگے بڑھے اور گھوڑے کی باگ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے منع کرنے کے باوجود
لوگ اس کی ٹانگوں اور پاؤں کو ہاتھ لگا کر چوم رہے تھے۔ اس نے کئی مرتبہ ان کو ایسا کرنے سے روکا، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں کی روایت ہے کہ کسی دیوتا نما انسان کو عزت دینی ہو تو ایسا کیا جاتا ہے، تو وہ ان کی عقیدت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگ بے چین کھڑے تھے، جیسے ان کا کوئی قریبی عزیز ان سے جدا ہو رہا تھا۔ عورتیں حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ان کی عزت کا رکھوالا انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بوڑھے اپنے آپ کو لاوارث محسوس کر رہے تھے۔ لوگوں نے محمد بن قاسم کے راستے کو پھولوں سے بھر دیا تھا۔ اروڑ کے بوڑھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ منظر کسی بادشاہ کی امن پر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے وہی ان کا سچا ہمدرد نکلا۔ عزیزان من، سیف الدین یعنی بھیم سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا محمد بن قاسم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب لوگ دیکھ لو کہ سندھ کا آفتاب آج دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر جب عمر بن عبدالعزیز باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا ایک گھڑ سوار نہایت تیزی سے ان کے پاس آ کر رکا ہے۔ گھڑ سوار کا چہرہ گرد آلود تھا، بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے چہرہ بھی مرجھا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے قریب جا کر اس سوار نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ آخر اس نے ہاتھ سے انہیں روکنے کا اشارہ کیا اور گھوڑے سے اتر کر ان کی طرف بڑھا، مگر چند قدم چل کر وہ لڑ کھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اتنی دیر میں گھوڑے نے بھی ایک جھرجھری لی اور نیچے گر کر مر گیا۔ لوگوں نے گھڑ سوار کو اٹھایا اور مسجد کے حجرے میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب گھڑ سوار کو ہوش آیا تو عمر بن عبدالعزیز اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار رہے تھے۔ اس نے پانی دیکھا اور پیالہ کی طرف منہ کر کے جلدی جلدی پانی پینے لگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کر کے پانی پیو، تم بے ہوشی میں پہلے ہی بہت پانی پی چکے ہو، اب ذرا کچھ کھا بھی لو۔ میرے خیال میں تم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہو، کیونکہ تمہارا گھوڑا یہاں پہنچتے ہی دم توڑ گیا تھا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے خادم کو کھانا لانے کا حکم دیا، مگر نوجوان نے کہا، مجھے پانی لا دے، مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے اس کو کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، آپ کو یہ خط۔ مگر اس کے آگے وہ کچھ بول نہ سکا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، نوجوان، میں نے تمہارا خط پڑھ لیا ہے، تمہارا گھوڑا ہلاک ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ تم کہیں دور سے کوئی اہم پیغام لائے ہو، تو جب تم بے ہوش ہو گئے تو خط تمہاری جیب سے گر کر میرے ہاتھ میں آ گیا، جس کو میں نے پڑھ لیا ہے۔ نوجوان نے کہا، محترم، پھر آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں نا۔ انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ حوصلہ رکھو، میں خود ابھی اور اسی وقت دمشق جا رہا ہوں، میرا گھوڑا بالکل تیار ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا میرا گھوڑا تیار کر دیا ہے؟ خادم نے کہا، جی ہاں، آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ آنے والے نوجوان نے کہا، میرا نام زبیر ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، نہیں بیٹا، تم آرام کرو، تم پہلے ہی سفر کی وجہ سے نڈال ہو چکے ہو۔ زبیر نے کہا، محترم، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے چہرے پر تھکاوٹ کے نہیں بلکہ میرے دل کی بے چینی کے آثار ہیں، اگر میں یہیں رہا تو انتظار کی زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، مجھے تمہاری گفتگو سن کر دلی خوشی ہوئی ہے، تم کھانا کھا لو، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ زبیر یہ سن کر خوش ہو گیا، اس کا مرجھا ہوا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے جلدی جلدی چند نوالے منہ میں ڈالے اور خوب جیب بھر کر پانی پی لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، محترم، میں روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک اور گھوڑا منگوایا اور زبیر سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ زبیر نے کہا، محترم، میں کھڑا رہنا چاہوں گا، کیونکہ کھانا کھا کر بیٹھنے سے نیند اور تھکاوٹ کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے زبیر سے پوچھا، کیا آپ نے یہاں کا سفر کرتے ہوئے کہیں آرام نہیں کیا؟ زبیر نے کہا، میں دن کے وقت مسلسل سفر کرتا تھا اور رات کو بھی اس وقت رکتا تھا جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا، میں جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچنا چاہتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، سفر کے دوران میں تم نے کتنے گھوڑے تبدیل کیے تھے؟ زبیر نے کہا، اروڑ سے بصرہ تک ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑا مل جاتا تھا، مگر بصرہ سے آگے کا سفر وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا سفر کیا اور صحرائے عرب کو پار کرتے ہوئے مجھے اکثر ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑی۔ اس گھوڑے سے پہلے میری سواری میں 5 گھوڑے مر چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا، لوگ تو محمد بن قاسم کی فتوحات کے واقعات سن کر حیران ہوتے ہیں، حالانکہ جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں کے لیے کوئی قلعہ علاقہ فتح کرنا مشکل نہیں۔ اتنی دیر میں ایک خادم نے حاضر ہو کر کہا، گھوڑے بالکل تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکلے اور گھوڑوں کی طرف چل پڑے۔ ادھر سلیمان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس کو یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ مکران اور ایران کے ہر شہر کے لوگ اس کا خوب استقبال کر رہے تھے
اور یزید بن ابو کبشہ نے بغاوت کے خوف سے محمد بن قاسم کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں نہیں پہنائی۔ سلیمان بن عبد الملک کے لیے یہ تمام خبریں نہایت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے اپنے تمام تیروں میں سے سب سے زیادہ نوکیلا اور مضبوط تیر چنا اور صالح کو حوالے کر کے محمد بن قاسم کو ختم کرنے کا حکم دے کر بصرہ کی طرف بھیج دیا۔ صالح بھی محمد بن قاسم کا شدید دشمن تھا۔ وہ محمد بن قاسم کی فتوحات سے سخت نالاں تھا۔ بصرہ میں لوگوں نے جب محمد بن قاسم کی آمد کا علم ہوا تو وہ دیوانہ وار گلیوں میں نکل آئے۔ وہ آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کی سواری کو چھو رہے تھے۔ صالح نے جب بصرہ میں یہ حالات دیکھے تو اس نے تیر باہر نکالنے کی حماقت نہ کی اور خاموش رہا۔ بصرہ کے لوگ ایسے مرد مجاہد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھے جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کی تاریخ بدل دی تھی۔ وہ اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے جس نے خط لکھ کر عالم اسلام کو ظالم راجا کی حکمرانی ختم کرنے کا کہا تھا۔ سب لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والوں کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک گلیوں میں کھڑے ہو گئے تھے۔ عزیزہ نمن عشاء کی نماز پڑھ کر مالک محمد بن قاسم کے خیمے کے باہر پریشانی کے حالت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ خیمے میں آ گیا تو دیکھا کہ محمد بن قاسم چٹائی پر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ مالک نے کہا، آپ نے کسی کے نام کوئی خط لکھا ہے؟ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ خط خفیہ طور پر متعلقہ بندے کو پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ خط نہیں ہے، بلکہ میں ایک نئی قسم کی جدید منجیک کا نقشہ کھینچ رہا ہوں جس کے ذریعے سے بڑا پتھر بہت زیادہ دور بھی ٹھکانے پر پڑے گا۔ اس سے اسلامی لشکر کو ایک نئی قوت مل جائے گی۔ مالک نے حیران ہو کر کہا، اس موقع پر آپ کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے جبکہ آپ اسلامی لشکر کی فکر کر رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، یاد رکھو، میں ایک فرد ہوں اور من جنیق ایک قوم کی اہم ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو تم یہ نقشہ خود امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا دینا۔ مالک نے کہا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ کو بصرہ نہیں بلکہ واسطہ لے جایا جائے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے، اس کی خلافت کو ملکیت میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم دوبارہ نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا اور مالک اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنی جان دے کر اب ایسے سپہ سالار کی نایاب زندگی کو بچا لے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مغرب کی نماز پڑھ کر جامع مسجد سے نکل کر قصرہ خلافت کی طرف جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، سلیمان رک جاؤ۔ اس آواز میں غصہ اور حکم تھا۔ سلیمان نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے کوئی جواب دیے بغیر اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑ کر پوچھا، نادان، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان بن عبد الملک نہایت خود غرض اور بے حس شخص تھا مگر وہ عمر بن عبدالعزیز کی عظیم شخصیت کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ وہ نہایت ادب سے بولا، آپ نے جو بات کرنی ہے تنہائی میں کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کہا، میں تو مسجد میں تمام لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے آیا تھا مگر جیسا تم کہتے ہو مجھے قبول ہے۔ جلدی اپنے کمرے میں چلو، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پھر وہ تینوں محل کے ایک بڑے کمرے میں چلے گئے۔ سلیمان نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ زبیر کوئی جواب دیتا، عمر بن عبدالعزیز نے فوراً کہا، یہ ایسی فضول باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ سلیمان نے جب یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا، اچھا، تو محمد بن قاسم کی سازش مدینہ میں پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا قریبی دوست ہے۔ زبیر اس بات پر خاموش نہ رہ سکا اور بولا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد بن قاسم نے کوئی سازش نہیں کی اور میں اس وقت یزید بن ابو کبشہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اس بات کا جواب سلیمان دیتا مگر عمر بن عبدالعزیز یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، کچھ بولنے سے پہلے یہ خط پڑھ لو۔ یزید تمہارے دوستوں میں سے ہے، اگر محمد بن قاسم کی معصومیت اور بے قصوری اس کو خط لکھنے پر مجبور کر سکتی ہے تو میں تم کو مسلمانوں گردن پر وار نہیں کرنے دوں گا تم کو یہ خوشی ہے کہ قدرت نے تم کو موقع دیا ہے کہ تم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکو مگر تم اس نوجوان سپہ سالار کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کی ایک جان تمہارے کئی ساتھیوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی تلوار تمہاری تلوار سے کئی گنا تیز اور اس کے تمہارے تیروں سے زیادہ نوکیلے ہونے کے باوجود وہ امیر کی اطاعت میں مجرم بن کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی آواز پر سارا سندھ اس کا ساتھ دے سکتا تھا مگر اس نے تم جیسے انسان کو خلیفہ مانتے ہوئے تمہارا حکم مانا۔ وہ چاہتا تو سندھ کا ہر گھر اس کے لیے قلعہ بن سکتا تھا مگر اس نے تمہارے احترام میں ایسا کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا جس سے تمہاری عظمت و احترام میں فرق آ سکتا تھا۔ کیا تم اس لیے اس سے انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور اس نے دمشق میں جاری فنون حرب کے مقابلے میں تم کو ذلت آمیز شکست دی تھی؟
کاش جس طرح اس نے بحیثیت ایک سپاہی تمہارا حکم مانا ہے تم بھی ایک امیر کی سوچ رکھتے ہوئے اپنا فرض سمجھو۔ اس کا لشکر ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا عزم کر چکا تھا۔ اگر تم اس کو واپس آنے کا حکم نہ دیتے تو آج ہندوستان کے آخری کونے پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا ہوتا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے صالح کو اس کی طرف بھیجا ہے اور نہایت سخت سزا بھی تجویز کر لی ہے، مگر یاد رکھو تم کسی قیمت پر اس عظیم سپہ سالار کی عظمت اس سے چھین نہیں سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار تو بھول سکتے ہیں مگر شہیدوں کا خون کبھی نہیں بھولتے۔ سلیمان، میں تم کو مزید سمجھاتا ہوں مگر اب وقت بہت کم ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف بھیجا گیا تیر روک لو ورنہ آنے والے تاریخ دان تم کو اسلام کے سب سے بڑے دشمن محمد بن قاسم کو سب سے بڑے مجاہد کے نام سے یاد کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کی باتیں سن کر سلیمان کا غصہ ندامت اور شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک غلام کو بلایا اور محمد بن قاسم کی معافی کا خط لکھ کر دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط اور زبیر کو پکڑاتے ہوئے کہا، نوجوان، میں یہ خط پہنچانے کا صحیح حقدار تم کو سمجھتا ہوں۔ تم تو تھکے ہوئے ہو مگر اس خط کو جلد از جلد پہنچانے کے جذبے سے تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ خط لے کر فوراً روانہ ہو جاؤ۔ سلیمان نے راستے میں آنے والی تمام چوکیوں کے نام حکم نامہ کر دیا اور زبیر اپنے گھوڑے کو فوراً دوڑاتے ہوئے وہ روانہ ہو گیا۔ کئی میل کا سفر کر کے چوکیوں سے گھوڑے تبدیل کرتے ہوئے زبیر نے آخری چوکی سے گھوڑا تبدیل کیا۔ وہ چند میل مزید آگے بڑھا تو دیکھا کہ شہر کے مغربی دروازے سے لوگوں کا ہجوم ایک جنازے کو کندھا دیتے ہوئے آ رہا ہے۔ زبیر نے گھوڑا روکا اور نیچے اترا، پھر چند جوانوں سے پوچھا، صالح کہاں ہوگا؟ نوجوان نے حقارت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ اس ظالم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ زبیر نے پرنم آنکھوں والے نوجوان سے کہا، میں دمشق سے امیر المومنین کا ایک بہت پیغام لایا ہوں۔ ایک شخص نے غصے سے پوچھا، خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ نوجوان نے روتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ کیا تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ یہ سن کر زبیر غشت کھا کر زمین پر گر گیا۔ لوگ اس کو ہوش دلانے کے لیے آگے بڑھے۔ کچھ لوگ جنازے کی طرف بڑھے اور کہا، چلو جلدی کرو، عماد الدین محمد بن قاسم کا آخری دیدار کر لیں، اس مرد مجاہد کے جنازے کو کندھا دینے کی سعادت حاصل کریں۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے تو شہر میں 50-60 نوجوانوں کے ایک گروہ نے صالح کے گھر کا دروازہ توڑا اور اندر جا کر دین اسلام کے دشمن کو تلوار کئی وار کر کے ہلاک کر دیا۔ سامعین معزز، اسلام کا کم عمر سپہ سالار فاتح سندھ محمد بن قاسم خلیفہ کی طرف سے معافی کا حکم ملنے سے پہلے صالح کے ظلم وجود کا نشانہ بن چکا تھا۔ 715 عیسوی میں سندھ کا عظیم فاتح کئی دن کی قید کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ نو عمر سپہ سالار نے دین اسلام کی سربلندی اور حقوق و مساوات کا عملی نمونہ پیش کیا، اس کو ظالمانہ انداز میں ہلاک کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے کئی غیر مسلم دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دین اسلام میں تمام مذاہب کو ماننے والے افراد کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔